अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कनाडा के वजीर आजम ने मोदी का खून से रंगा हुआ चेहरा बेनकाब कर दिया। हरदीप सिंह नजर को रा ने किस तरह कत्ल करवाया, जस्टिन ट्रूडो ने आज बताया। हमारे पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि किस तरह इंडियन इंटेलिजेंस ने सारा प्लान किया और हरदीप सिंह नजर को लंदन में कत्ल करवाया। खालिस्तान तहरीक किस तरह आगे बढ़ रही है और माजी में किस तरह खालिस्तान से जुड़े सिख रहनुमाओं को कत्ल करवाया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय दहशतगर्दाना कार्रवाई किस तरह बेनकाब हुई। कैनेडियन वजीर आजम ने आज अपनी पार्लियामेंट में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह नजर को कत्ल करवाने के पीछे भारतीय एजेंसी रा मुलव्वस है और हमारे पास एक वाज़ेह सबूत मौजूद है कि किस तरह यह सारा मामला तय पाया और किस तरह इन्होंने ये जो है मर्डर को प्लान किया। ये सारे मामलात उन्होंने आज खुलकर बयान किए और ना सिर्फ उन्होंने एक बयान जारी किया बल्कि उन्होंने अमेरिकन सदर जो बाइडन से बात की, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम से बात की और बरतानिया के वजीर आजम से बात की। और आगे से ये नहीं था कि अगर उन्होंने बात की, जिस तरह पर आपने देखा होगा कि दूसरे ममालिक चुप साध लेते हैं जब किसी बड़े मामले पर बात करनी होती है, लेकिन अमेरिका की तरफ से बकायदा एक प्रेस रिलीज सामने आई और उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह के कातलों को कटहरे में लाना होगा और भारत को इस मामले पर ताउन करना होगा कनाडा की हुकूमत के साथ। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन वजीर खारजा की तरफ से भी बयान आया कि किस तरह आप मिनॉरिटीज को इस तरह जो है वो कत्ल कर सकते हैं। और आपने देखा होगा नाज़रीन कि माजी में भी भारत ने इस किस्म की जो जालमाना और तासुब पसंद कार्रवाई की है। भारत में कोई भी कम्युनिटी जो है वो महफूज नहीं है। आप देख सकते हैं कि मणिपुर में क्रिश्चियंस पर किस तरह जुल्म किया जा रहा है। उसके बाद मुसलमान जो है मुख्तलिफ लोगों पर किस तरह जुल्म किया जा रहा है, उनकी मसाजिद को गिरा दिया जाता है, उनकी इबादतगाहें महफूज नहीं है। और खालिस्तान तहरीक के तमाम वो रहनुमा जो ये आवाज उठाते हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और आज जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जहां जहां खालिस्तान तहरीक के बानी मौजूद हैं, भारतीय इंटेलिजेंस रा जो है उनकी जान के दर पे है। और फौरी तौर पर उनका एक बड़ा अच्छा इकदाम सामने आया कि उन्होंने भारतीय सफारतकार को फौरी तौर पर मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया। और नाज़रीन, आपके लिए ये बात बड़ी मामला फहम होगी कि कनाडा में जो भारतीय सफारतकार है वो भी रा का बकायदा अफीसर है और वो सर्विंग अफीसर है और वो रा एजेंसी के लिए काम कर रहा है। अब दूसरी तमाम ममालिक भी जो इंडिया के जो सफारतकार उधर मौजूद हैं उनको चेक करेगी कि कहीं ये हमारे मुल्क में इस तरह जासूसी तो नहीं कर रहे। इंडिया का हमेशा से ये काम रहा है कि इन्होंने हमेशा इस तरह के इकदामात, इस किस्म की फाशिज्म और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की हैं जिससे दूसरे ममालिक को नुकसान होता है। और खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ रही है। खालिस्तान तहरीक, मैंने आज एक बयान सुना कि खालिस्तान तहरीक अब बड़ा जोर पकड़ रही है। जगह जगह एहतजाज किए जा रहे हैं और यह नारा बुलंद किया जा रहा है कि इंडिया से लेके रहेंगे आजादी और पंजाब बन के रहेगा खालिस्तान। बकायदा एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जा रही है और यह तहरीक आगे बढ़ रही है। और मैं नाज़रीन आपको यह भी खबर देता चलूं कि एक रेफरेंडम कराया जाएगा और उसमें बकायदा तौर पर यह ऐलान किया जाएगा कि सिख इंडिया में नहीं रहना चाहते और यह बहुत जल्द होगा। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में
کینیڈین وزیر اعظم اور کون کون سے اقدامات کرتا ہے اور کس طرح وہاں رہنے والے سکھوں کو انصاف ملتا ہے، کیونکہ پاکستان میں انصاف لینا تو مشکل ہے لیکن دوسرے ممالک میں انصاف کا بول بالا ہے اور وہاں کی عدالتیں بڑی مضبوط ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مریم نواز لندن کیوں جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا لوجک ہے؟ مریم نواز آخر کس کا پیغام لے کے جا رہی ہیں؟ مریم نواز اپنے باپ کو برابر کروانے جا رہی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہ اگر آپ نے پاکستان آنا ہے تو کس طرح آپ نے آتے ہی پیٹرول کو کم کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ایک گٹھ جوڑ ہے، یہ ایک جو رجیم چینج آپریشن تھا، یہ صرف نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے لانچ کیا گیا تھا اور اب اس کو جو ہے پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اور نواز شریف صاحب کے لیے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، اور یہ بہت بڑی خبر ہے کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائیں گے تو کچھ نہ کچھ قیمتوں میں کمی آئے گی اور آتے ہی کہا جائے گا کہ یہ ہے نواز شریف صاحب کے آنے کے ثمرات، کہ خوشحالی آ رہی ہے اور کس طرح قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب لندن سے گاہے بگاہے اب کچھ نہ کچھ پیغامات جاری کر رہے ہیں، ایک پورا گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے اور ایک بیانیہ سیٹ کیا جا رہا ہے۔ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں انتقام کی کوئی یا بدلے کی کوئی خواہش نہیں ہے، ہم پاکستان کو استحکام دینا چاہتے ہیں، لیکن جن جن لوگوں نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچایا ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے۔ اور نواز شریف کا اشارہ کچھ ایسے اداروں کی طرف بھی تھا، کچھ ایسی سابقہ ریٹائرڈ شخصیت کی طرف بھی تھا جنہوں نے نواز شریف کے بارے میں کچھ سٹیٹمنٹ دی ہے، یا جن کے دور اقتدار میں یا جن کی سروس میں نواز شریف صاحب باہر گئے تھے یا نواز شریف کو سزا ہوئی تھی، نواز شریف صاحب ان کا احتساب چاہتے ہیں۔ اور نواز شریف نے کہا کہ معاملات اب کچھ اس طرح سے نہیں ہوں گے کہ مٹی پاؤ اور معاملات ختم، بلکہ اب ان حالات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا۔ ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، تو کس طرح ہم ان شخص کو یا ان شخصیات کو معاف کر سکتے ہیں جو پاکستان کے موجودہ حالات کے ذمہ دار ہیں۔ ناظرین دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب۔ بلاول بھٹو صاحب کیوں اس طرح کر رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی؟ نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ ایم کیو ایم اور دوسری اتحادی جماعتیں بھی اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ الیکشنز میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی۔ اور بلاول بھٹو کا آج جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا شکوہ دوسری اداروں یا طاقتوں سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا شکوہ نون لیگ سے ہے کہ نون لیگ ہمیں اس طرح انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہے۔ تو وہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہمیں نون لیگ سے بات کرنی ہوگی، اور جس طرح نون لیگ کے لیے حالات کو سازگار بنایا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی بھی اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ دوسری تمام پارٹیز کو یہ خطرہ ہے اور انہوں نے بانپ لیا ہے کہ کہیں نہ کہیں میاں محمد نواز شریف صاحب پھر سے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں کہ دوسری پارٹیز کو یہ خطرہ ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں حالات کا اور وہ جو تمام ان معاملات کا ادراک ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب پھر برسرے اقتدار آ رہے ہیں۔ مریم نواز نے آج ایک بیان دیا کہ نواز شریف صاحب کا کم بیک جو ہے وہ ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہوگا۔ نواز شریف ایک جو بڑی ایک اچھی ایسی شخصیت کے مالک ہیں جو اپنا سیاسی راستہ خود بنانا جانتے ہیں۔ کس طرح عمران خان کا اب کیا سیاسی مستقبل ہے؟ عمران خان کو
اب جیل سے باہر لانے کے لیے جس طرح ناظرین یہ بھی میں آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائیں گے اور کچھ دنوں بعد عمران خان کی بھی ضمانت ہو جائے گی اور پھر ایک ماحول بنایا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، پی ٹی آئی اقتدار میں آتی ہے یا نون لیگ برسرے اقتدار آتی ہے۔ ناظرین کرکٹ کے حوالوں سے بھی آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہے ہیں کہ کچھ دن پہلے آپ نے یہ خبر گردش کرتے ہوئے سنی ہوگی کہ شاہین افریدی اور بابر اعظم، کپتان بابر اعظم کی کوئی لڑائی یا کوئی بحث سامنے آئی تھی۔ تو آج شاہین افریدی نے ایک ٹویٹ کیا جس میں بابر اعظم اور انہوں نے اپنی ایک خوشگوار تصویر کو ٹویٹر پر شیئر کیا اور اوپر انہوں نے کیپشن دیا فیملی اور اس کے آگے ہارٹ ایک پوسٹ کیا۔ تو اس کا یہ مطلب تھا کہ بابر اعظم اور شاہین افریدی کے جو تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہیں، یہ محض ایک خبریں تھیں اور وہ یہ بات خبروں کی حد تک ہی رہ گئی۔ ناظرین اس کے بعد آپ کو ایک اور خبر دیتے چلیں کہ پرویز الہی کی اب کچھ دنوں کے بعد ضمانت ہو جائے گی، لیکن وہ ضمانت کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک پر ہوگی۔ پرویز الہی اب دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی پریس کانفرنس کرتے ہیں یا پرویز الہی سیاست سے کنارہ کشی کرتے ہیں، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا۔ شیخ رشید صاحب منظر عام سے غائب ہیں اور انہیں ابھی تک کسی عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے اس پر سماعت کی اور انہوں نے باقاعدہ ڈی پی او، سی سی پی او اور تمام پولیس افسران کو جو ہے وہ طلب کیا اور ان سے باقاعدہ اس کی رپورٹ طلب کر لی ہے کہ شیخ رشید صاحب کہاں ہیں۔ اور شیخ رشید صاحب کو ابھی تک منظر عام پر نہیں لایا گیا اور شیخ رشید پر اگر کوئی مقدمہ ہے تو یہ اداروں کا فرض بنتا ہے کہ انہیں عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کیا جائے اور وہ بھی اپنا دفاع کر سکیں۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔